دوسرا محسن نقوی بھائی جاوید چودھری۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا آخری مضبوط بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں مغل سلطنت بنگال سے کراچی، کراچی سے ازبکستان، کابل سے ہماچل اور کوہیما سے کولکتہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن 1707 میں اس کے انتقال کے بعد اوپر تلے 9 مغل بادشاہ آئے اور یہ عظیم سلطنت تیزی سے زوال پذیر ہو گئی۔ اورنگزیب کے دربار میں مکہ، ایران، بلخ، بخارا، حبشہ، کاشغر، خیوا، بصرہ، یمن، حضرموت، فرانس، برطانیہ، آسٹریا اور چین کے سفیر ہوتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب مغل سلطنت صرف دہلی تک محدود ہو کر رہ گئی اور بادشاہوں کو اپنی شبانہ سرگرمیوں کے لیے بھی مہاجنوں سے قرض لینا پڑا۔ ایک وقت تھا جب تجارتی قافلے سمرقند اور کاشغر سے گزرنے سے پہلے دہلی سرکار سے اجازت لیتے تھے، اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا جب نادر شاہ درانی بادشاہ کا تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا لے کر ایران چلا گیا، اور بادشاہ کو ہمایوں کے مزار پر جانے کے لیے بھی انگریز سے اجازت نامہ لینا پڑتا تھا۔ مغل سلطنت کا یہ زوال آج بھی مورخین اور تجزیہ نگاروں کا مرغوب موضوع ہے۔ دنیا آج بھی اس سلطنت کے زوال کی وجوہات پر بحث کرتی ہے اور عبرت پکڑتی ہے۔ مغل سلطنت کے زوال کی 3 وجوہات اہم ترین ہیں، اور دنیا نے ان سے بے تحاشا سبق سیکھا۔ مغل سلطنت کی پہلی خامی امائے دین سلطنت تھے۔ اورنگزیب سپہ سالار تھا۔ وہ اپنے والد اور 3 بھائیوں کو شکست دے کر بادشاہ بنا تھا۔ اس نے اپنے تمام بھتیجے اور بھانجے مروا دیے تھے۔ وہ 88 سال زندہ رہا۔ ان 88 برسوں میں اس نے کسی شہزادے کو عسکری تربیت نہیں لینے دی۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد مغلوں میں ایک بھی کام کا سپہ سالار اور منتظم نہیں تھا۔ پورا شاہی محل کبوتر باز، خطاط اور مناظرے کا شوقین تھا۔ یوں ایڈمنسٹریشن اور سپہ گری کا فن مغلوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اورنگزیب نے بھی اپنے نیچے کسی کو پنپنے نہیں دیا، لہٰذا ہندوستان میں کوئی کام کا کمانڈر نہیں بچا۔ فوج 4 لاکھ تھی، مگر اس کا سپہ سالار کبھی شاعر ہوتا تھا، کبھی مصور اور کبھی کوئی کبوتر باز شہزادہ۔ سلطنت کے باقی منصبوں پر بھی چن چن کر نااہل اور کمزور لوگ تعینات کیے جاتے تھے۔ کیونکہ بادشاہ کا خیال تھا اگر کوئی اہل شخص آ گیا تو وہ اپنے گرد مزید اہل لوگوں کو جمع کر لے گا، بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی اور یوں تخت کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ چنانچہ 1707 سے 1857 تک ہندوستان کے کسی منصب پر کوئی اہل شخص تعینات نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان پر ہر سال حملہ بھی ہوا، تباہی بھی آئی اور سلطنت بھی مختصر ہوتی ہوتی دہلی تک رہ گئی۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل دربار سے یہ معاہدہ کیا کہ کوئی مغل شہزادہ عسکری ٹریننگ نہیں لے گا۔ سلطنت کی حفاظت کی ذمہ داری کمپنی کے پاس ہوگی، یہ ریاست کو بچائے گی۔ چنانچہ شہزادوں کے پاس صرف 3 شغل رہ گئے: شاعری، کبوتر بازی اور مجرے، اور یہ ان 3 شغلوں کے لیے اپنی زمینیں، محل اور باغ رہن رکھتے چلے گئے۔ دوسری وجہ، مغل دنیا کے تبدیلیوں سے بے خبر تھے۔ دنیا میں سائنسی اور صنعتی انقلاب آ چکا تھا۔ یورپی لوگ امریکہ تک پہنچ گئے تھے اور وہ خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھا۔ امریکہ کی دریافت سے قبل ہندوستان خام مال کی سب سے بڑی منڈی تھا، مگر 1700 تک یہ منڈی امریکہ شفٹ ہو چکی تھی، لہذا ہندوستان کی تجارتی حیثیت کم ہو گئی تھی۔ جہاز رانی اور بارودی اسلحے نے بھی بار برداری اور جنگوں کی نفسیات بدل دی تھی۔ دنیا میں تعلیمی اور تجارتی انقلاب بھی آ چکا تھا۔ صنعتی پیداوار نے زرعی پیداوار کی جگہ لے لی تھی، اور اسکلز اور سروسز کا سیکٹر بھی متعارف ہو گیا تھا، جبکہ ہندوستان کنویں کے مینڈک کی طرح ان تبدیلیوں سے بے خبر تھا۔ ہندوستان میں اس وقت سب سے بڑی انڈسٹری گھوڑوں کی کھریاں اور خواتین کے دوپٹے تھے۔ یہ اس زمانے میں بھی ہاتھیوں اور گھوڑوں پر تلواروں سے لڑتے تھے اور گلستان اور بوستان کو ڈگری سمجھتے تھے۔ اور تیسری اور آخری وجہ باہمی لڑائی تھی۔ ہندوستانی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ یہ ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف جہاد کر رہی تھیں، اور انگریز سائیڈ پر کھڑا ہو کر ان کے کمزور ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان میں سے جو دوسروں کو شکست دے لیتا تھا، انگریز اسے پھینٹا لگا کر فنا کر دیتے تھے۔ چنانچہ 83 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا اور 40 کروڑ کی آبادی کا ہندوستان حلوہ بن کر انگریز کے دسترخوان پر پہنچ گیا۔ ہم اگر آج کے پاکستان کو مغلوں کے ہندوستان کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہمیں دونوں میں بے شمار کامن چیزیں ملیں گی۔ مثلاً ہم دنیا کی واحد اسلامک نیوکلیئر پاور ہیں۔ ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ ہماری فوج دنیا کی 4تھی بڑی اور مضبوط فوج ہے۔ ہمارے پاس 6 ٹریلین ڈالر کے کاپر اور سونے کے ذخائر ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے۔ زراعت کا پوٹینشل 40 بلین ڈالر سالانہ ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی 30 بلند ترین چوٹیاں ہیں۔ ہم صرف جڑی بوٹیوں سے 10-15 بلین ڈالرز کما سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئلہ کے اتنے ذخائر ہیں جن سے ہم 200 سال تک لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔
ہمارے پاس 1000 کلومیٹر کی کوسٹل لائن بھی ہے جس پر ہم کراچی جیسے 3 نئے شہر آباد کر سکتے ہیں، اور ہم آدھی دنیا کو مزدوروں سے لے کر ڈاکٹرز تک ہنرمند بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ایڈیاں رگڑ رہے ہیں، اور ہم نے 20 برسوں سے اقوام عالم کے چوکوں اور چوراہوں سے بھیک مانگنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ کیونکہ ہم مغل بادشاہوں کی طرح ہر اہم منصب پر اپنے سے کم تر صلاحیت کے لوگ تعینات کرتے ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتیں حلقے کے نالائق ترین لوگوں کو ٹکٹ دیں گی، ان میں سے چھانٹی کر کے مزید نالائقوں کو وزیر بنائیں گی، اور یہ وزیر آدھی بیوروکریسی سے چھان کر نااہل، نالائقوں اور کرپٹس کو تعینات کریں گے۔ پاکستان میں 75 برسوں سے ایک اور کھیل بھی چل رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک کمزور اور کمپرومائزڈ شخص کو وزیر اعظم بناتی ہے، اور وزیر اعظم ایک کمزور اور کمپرومائزڈ افسر کو آرمی چیف لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کھیل میں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہماری حالت یہ ہے، ہماری سیاسی قیادت کسی قابل، اہل اور سمجھدار شخص کو نگران وزیر اعظم بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ یہ 3-4 ماہ کے لیے بھی گونگے، بہرے اور کمپرومائزڈ شخص کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک بار پھر یہی ہو رہا تھا۔ پی ڈی ایم کمزور ترین نگران وزیر اعظم تلاش کر رہی تھی تاکہ ان کی واپسی کی گنجائش پیدا ہو سکے۔ یہ محسن نقوی جیسا تجربہ نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا، آصف علی زرداری اور نواز شریف نے محسن نقوی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس لیے بنوایا تھا کہ یہ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ نہیں چلا سکیں گے۔ یہ 12 بجے اٹھیں گے، دفتر جائیں گے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، 2-4 ارب روپے کمائیں گے اور گھر چلے جائیں گے، مگر نتیجہ الٹ نکلا۔ محسن نقوی نے دن رات ایک کر دیا۔ یہ ازبکستان سے کپاس کا نیا بیج لے آئے۔ انہوں نے 7 ماہ میں شہباز شریف کی سپیڈ کو مات دے دی، لہٰذا انہیں بنانے والے آج پچھتا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے انوار الحق کاکڑ کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ یہ آسمان سے نازل ہو چکے ہیں، اور یہ بھی محسن نقوی کی طرح تینوں سیاسی جماعتوں کو ٹھیک ٹھاک ٹکر دیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو الیکشن بھی نہیں ہوں گے اور سیاسی جماعتوں کی واپسی بھی مشکل ہو جائے گی۔ یہ حقیقت ہے۔ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو اس وقت ایک ایسی حکومت چاہیے جو شہباز شریف اور عمران خان کی حکومت سے بھی بری ہو، تاکہ یہ ایک بار پھر اقتدار میں آ سکے۔ انہیں محسن نقوی جیسے لوگ سوٹ ہی نہیں کرتے، چنانچہ اگر انوار الحق کاکڑ بھی محسن نقوی ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں پچھلے 16 ماہ سے یہ سن رہا ہوں، نون لیگ نے اقتدار لے کر غلطی کی۔ یہ بات پارٹی کی حد تک درست ہے۔ واقعی 16 ماہ میں نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکل گیا، اور یہ عوام کے پاس جانے اور ووٹ مانگنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ اب کس منہ سے ووٹ کو عزت دو اور مہنگائی کی چکی کا ذکر کریں گے، مگر جہاں تک میاں شہباز شریف کا معاملہ ہے، یہ میچ جیت گئے ہیں۔ یہ مارچ 2022 میں جیل بھی جا رہے تھے اور ڈسکوالیفائی بھی ہو رہے تھے، لیکن پھر یہ اقتدار میں آئے اور انہوں نے اپنے کیسوں کا فیصلہ بھی کرا لیا، اور 16 ماہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین بھی دلا دیا، آپ کو مجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں مل سکتا۔ آپ اگر کہیں گے تو میں آئین کو بھی پھاڑ کر پھینک دوں گا۔ میں میاں نواز شریف کی مخالفت کے باوجود انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بھی بنا دوں گا، لہٰذا آپ کو مجھ جیسا شخص کہاں سے ملے گا؟ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ 16 ماہ صرف شہباز شریف کے تھے۔